السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ میں 5 منٹ کا مدرسہ رمضان سے شروع کروں گا، تو آج میں 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے ہماری اسلامی تاریخ، یعنی یہ جو 5 منٹ کا مدرسہ ہے، یعنی 5 منٹ میں کم ٹائم میں آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، سمجھنے کو ملیں گی۔ اس لیے سب سے پہلا جو ہمارا نمبر ہے وہ ہے ایک اسلامی تاریخ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ دنیا کن سے بنی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، عن قریب میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونک دی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور جو اس وقت فرشتوں کا فرشتہ تھا یعنی شیطان، تو اس وقت شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور پھر اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ یعنی شیطان کو تھوڑی سی بڑائی تھی، تکبر تھی، وہ اللہ سے کہنے لگا کہ آگ تو ہمیشہ اوپر جاتی اور مٹی نیچے دبتی ہے، اور ہم تو آگ سے بنے، اور پھر ہم اس مٹی کو کیوں سجدہ کریں؟ تو اس لیے ہمارے اندر بھی کبھی بھی بڑائی اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ ہم چاہے کتنے ہی طاقتور ہوں، کتنے ہی پیسے والے ہوں، کبھی کچھ نہیں، اور چاہے اسی طرح ہماری کوئی سی بھی عبادت میں تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، کسی طرح کا بھی ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، بڑائی پنا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا کن سے بنی ہے؟ تو آدم علیہ السلام سے۔ مگر وہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ پہلے بندر تھے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ ذرا آپ لوگ سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتلا رہے ہیں، پورا کا پورا وہ بتا رہے ہیں، ہسٹری بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیسے انسان کو پیدا کیا، کیسے زمین و آسمان کو بنایا، اور اس میں کتنے دن لگے، اور ہمیں اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑا۔ وہ ساری چیزیں اللہ پاک ہمیں قرآن میں بتلا رہے ہیں۔ مگر وہ منحوس کا بچہ جو ڈاروین ہے، جو آج کے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، یعنی یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ پہلے بندر تھے، پھر ترقی کرتے کرتے آج یہ انسان بن گئے، لیکن اب نہیں ترقی کر رہے جو اب فرشتہ بن جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز یعنی جس کو کوئی بنانے والا نہ ہو اور وہ خود بخود ترقی کرتے کرتے کوئی چیز بن جائے، کسی کی شکل اختیار کر لے؟ ایسا ہو سکتا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ بتاؤ، ابھی ہمارے ہاتھ میں کتاب 5 منٹ کا مدرسہ، یہ کتاب پہلے ایک گھر کے شکل میں تھی، یعنی 4 دیواری کے شکل میں تھی، پھر یہ ترقی کرتے 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 آج یہ کتاب بن گئی۔ ایسا ہو سکتا؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، موٹی سی مثال لے لیں کہ ایک بوتل ہے اور اس کو فریج میں رکھ دیا، کیا اب وہ فریج بن جائے گی؟ جب تک فریج نہ بنانے والا کوئی فریج نہیں ہے تو کیا وہ فریج بن جائے گی؟ نہیں بنے گی نا۔ اس لیے یہ بالکل اپنے دماغ سے نکال دیں کہ کوئی انسان پہلے یہ تھا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، لیکن اب نہیں ترقی کر پا رہا کہ وہ اب فرشتہ بن جائے۔ اس لیے کوئی چیز دیکھو، جب تک کوئی بنانے والا نہ ہو، اس کا پیدا کرنے والا نہ ہو، تب تک وہ خود بخود چیز کوئی وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو آپ سمجھ گئے۔ تو نمبر 2 ہمارا ہے اللہ کی قدرت۔ کھجور میں اللہ کی قدرت۔ دیکھیں، کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے، ابتدا میں وہ نہایت ہی کمزور حالت میں ہوتا ہے، اللہ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا کہ اسے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، ان پر ایک غلاف چڑھا دیا جاتا ہے تاکہ اس کی حفاظت رہے۔ پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتے ہیں، پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے۔